خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی اور سچی راہ دکھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، حسب معمول آج میں آپ لوگوں کے سامنے سورہ الصف کی تلاوت کرنے جا رہا ہوں۔ سورہ الصف مکی ہے، مکہ میں نزول ہوا اس کا، اور اس میں 14 آیات ہیں۔ وفیہا رکوعان، اور جو صرف 14 آیات ہیں۔ دیکھیے 14 ہی ہوتا ہے، باہر کا جو بھی کچھ ہو پڑھنے جا رہا ہوں میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ کی تسبیح کرتی ہے ہر چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہ غالب ہے، حکیم ہے۔ اے ایمان والو، تم ایسی بات کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں؟ اللہ کے نزدیک یہ بات بہت ناراضی کی ہے کہ تم ایسی بات کہو جو تم نہ کرو۔ اللہ تو ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اس کے راستے میں اس طرح مل کر لڑتے ہیں گویا وہ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے۔ یہ قرآن شریف کی جو آیت ہے، یہ ترجمہ بالکل آسان ہے، میں ایک مرتبہ پھر اس کا ترجمہ کرتا ہوں، بہت معنی خیز ہے۔ اللہ کی تسبیح کرتی ہے ہر چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور غالب ہے، حکیم ہے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ غالب ہے۔ اے ایمان والو، تم ایسی بات کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں؟ یہی امپورٹنٹ چیز ہے۔ اے ایمان والو، تم ایسی بات کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں؟ اللہ کے نزدیک یہ بہت ناراضی کی بات ہے، ناراضی ہے کہ تم ناراضگی کی بات ہونا چاہیے، یہ بات بہت ناراضی کی ہے کہ تم ایسی بات کہو جو تم کرو نہیں۔ اللہ تو ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اس کے راستے میں اس طرح مل کر لڑتے ہیں گویا کہ وہ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے۔ انسان کے سوا جو کائنات ہے اس میں کہیں تضاد نہیں۔ اس دنیا میں لکڑی ہمیشہ لکڑی رہتی ہے، اور جو چیز اپنے آپ کو لوہا اور پتھر کے روپ میں ظاہر کرے وہ حقیقی تجربہ میں بھی لوہا اور پتھر ہی ثابت ہوتی ہے۔ انسان کو بھی ایسا ہی بننا چاہیے۔ انسان کے کہنے اور کرنے میں مطابقت ہونی چاہیے، حتیٰ کہ اس وقت بھی جبکہ آدمی کو اپنے کہنے کی قیمت دینی پڑے کہ ہر قسم کی دشواریوں کے باوجود وہ صبر کا پہاڑ بن جائے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، تم لوگ کیوں مجھ کو ستاتے ہو، حالانکہ تم کو معلوم ہے کہ میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ پس جب وہ پھر گئے تو اللہ نے ان کو دلوں کو بھی پھیر دیا، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے درمیان آئے۔ بنی اسرائیل اس وقت ایک زوال یافتہ قوم تھے، ان کے اندر یہ حوصلہ باقی نہیں رہا تھا کہ جو کہیں وہی کریں اور جو کریں وہی کہیں۔ چنانچہ ان کا حال یہ تھا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر ایمان کا اقرار بھی کرتے اور اسی کے ساتھ ہر قسم کی بدعہدی اور نافرمانی میں بھی مبتلا رہتے، حتیٰ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اپنے برے سلوک کو جائز ثابت کرنے کے لیے وہ خود حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جھوٹے الزام لگاتے۔ بائبل میں خروج اور گنتی کے ابواب میں اس کی تفصیل دیکھی جا سکتی ہے۔ عہد کرنے کے بعد عہد کے خلاف ورزی آدمی کو پہلے سے بھی زیادہ حق سے دور کر دیتی ہے۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ اور جب عیسیٰ بن مریم نے کہا کہ اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، تصدیق کرنے والا ہوں اس تورات کا جو مجھ سے پہلے سے موجود ہے، اور خوشخبری دینے والا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آئے گا، اس کا نام احمد ہوگا۔ پھر جب ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آیا تو انہوں نے کہا یہ تو کھلا ہوا جادو ہے، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے حالانکہ وہ اسلام کی طرف بلایا جا رہا ہو، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی روشنی کو اپنے منہ سے بجھا دیں، حالانکہ اللہ اپنی روشنی کو پورا کر کے رہے گا، خواہ کافروں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ وہی ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ، تاکہ اس کو سب دینوں پر غالب کر دے، خواہ مشرکوں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات اس بات کا ثبوت تھے کہ آپ خدا کے پیغمبر ہیں، مگر یہود نے ان معجزات کو جادو کا کرشمہ کہہ کر ان کو نظر انداز کر دیا۔ اسی طرح قدیم آسمانی کتابوں میں واضح طور پر پیغمبر آخر الزماں کی پیشگی خبر موجود تھی، مگر آپ آئے تو یہود اور نصارہ دونوں نے آپ کا انکار کر دیا۔ انسان اتنا ظالم ہے کہ وہ کھلی حقیقتوں کو اعتراف کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا۔ اس آیت میں غلبہ سے مراد فکری غلبہ ہے، یعنی خدا اور مذہب کے بارے میں جتنے غیر موحدانہ عقائد دنیا میں ہیں ان کو زیر کر کے توحید کے عقیدہ کو غالب فکر کی حیثیت دی جائے، بقیہ تمام عقائد ہمیشہ کے لیے فکری طور پر مغلوب ہو کر رہ جائیں۔ قرآن میں یہ پیشن گوئی انتہائی ناموافق حالات میں سن 3 ہجری میں نازل ہوئی تھی، مگر بات کو وہ حرف بحرف پوری ہوئی۔ حضرت میں اس کا ترجمہ پھر کروں گا، یہ تفسیر ہے۔ تفسیر دیکھیے ہم لوگ ابھی کس پوزیشن میں ہیں، اور 3 ہجری کی بات کیا ہوئی تھی، یہ کیا پوزیشن میں ہے، اور مفسر کیا بیان کرتے ہیں، اس میں یہ توجہ طلب ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات اس بات کا ثبوت تھے کہ آپ خدا کے پیغمبر ہیں،
مگر یہود نے ان معجزات کو جادو کا کرشمہ کہہ کر ان کو نظر انداز کر دیا۔ اسی طرح قدیم آسمانی کتابوں میں واضح طور پر پیغمبر آخر الزماں کی پیشگی خبر موجود تھی، مگر جب آپ آئے تو یہود اور نصارہ دونوں نے آپ کا انکار کر دیا۔ انسان اتنا ظالم ہے کہ وہ کھلی کھلی حقیقتوں کا اعتراف کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا ہے۔ اس آیت میں غلبہ سے مراد فکری غلبہ ہے، یعنی خدا اور مذہب کے بارے میں جتنے غیر موحدانہ عقائد دنیا میں ہیں ان کو زیر کر کے توحید کے عقیدہ کو غالب فکر کی حیثیت دے دی جائے، بقیہ تمام عقائد ہمیشہ کے لیے فکری طور پر مغلوب ہو کر رہ جائیں۔ قرآن میں یہ پیشین گوئی انتہائی ناموافق حالات میں سن 3 ہجری یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت جو شروع 3 ہجری میں نازل ہوئی تھی، مگر بعد کو وہ ہر بار پوری طرح ثابت ہو چکی ہے، جسے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں۔ آگے کی طرف تلاوت کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ذلك الفوز العظیم وأخرى تحبونها نصر من اللہ وفتح قریب وبشر المؤمنین۔ اے ایمان والو، آئیے ترجمہ اچھا سے دیکھ لیتے ہیں، سامنے سے نظر آئے گا۔ اے ایمان والو، کیا میں تم کو ایک ایسی تجارت بتاؤں جو تم کو ایک دردناک عذاب سے بچا لے؟ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنے جان سے جہاد کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تم کو ایسی باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اور عمدہ مکانوں میں جو ہمیشہ رہنے کے باغوں میں ہوں گے۔ یہ ہے بڑی کامیابی اور ایک اور چیز بھی جس کی تم تمنا رکھتے ہو، اللہ کی مدد اور فتح جلدی، اور مومنوں کو بشارت دے دو۔ تجارت میں آدمی پہلے دیتا ہے، اس کے بعد اس کو واپس لیتا ہے۔ دین کے جد و جہد میں بھی آدمی کو اپنی قوت اور اپنا مال دینا پڑتا ہے۔ اس اعتبار سے یہ بھی ایک قسم کی تجارت ہے، البتہ دنیاوی تجارت کا نفع صرف دنیا میں ملتا ہے، اور دین کی تجارت کا نفع مزید اضافے کے ساتھ دنیا میں بھی ملتا ہے اور آخرت میں بھی ملتا ہے۔ کیا بات ہے! پھر اسی تجارت سے غلبہ کی راہ بھی کھلتی ہے، جو موجودہ دنیا میں کسی گروہ کو باعزت زندگی حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ فآمنت طائفة من بنی اسرائیل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين۔ اے ایمان والو، تم اللہ کی مددگار بنو، جیسا کہ عیسیٰ بن مریم نے حواریوں سے کہا۔
کون اللہ کے واسطے میرا مددگار ہوتا ہے؟ حواریوں نے کہا ہم ہیں اللہ کے مددگار۔ پس بنی اسرائیل میں سے کچھ لوگ ایمان لائے اور کچھ لوگوں نے انکار کیا، پھر ہم نے ایمان لانے والوں کی ان کے دشمنوں کے مقابلے میں مدد کی، پس وہ غالب ہو گئے۔ یہود کی اکثریت نے اگرچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رد کر دیا، مگر ان میں سے کچھ لوگ حوارین ایسے تھے جنہوں نے پورے اخلاص اور وفاداری کے ساتھ آپ کا ساتھ دیا اور آپ کے پیغمبرانہ مشن کو آگے بڑھایا۔ یہی چند لوگ اللہ کی نظر میں مومن قرار پائے اور بقیہ تمام یہود پچھلے پیغمبروں کو ماننے کے باوجود کافر قرار پا گئے۔ یہاں غلبہ کا ذکر ہے۔ یہاں غلبہ کا ذکر ہے، وہ فی الجملہ مومنین مسیح کا فی الجملہ منکرین مسیح پر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد رومی شہنشاہ قسطنطین دوم اتنا ہے 272 سے 337 عیسوی میں پیدا موت ہوئی ہے نا، نصرانیت قبول کر لی، جس کی سلطنت شام و فلسطین تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس کے بعد رومی رعایا بہت بڑی تعداد میں عیسائی ہو گئی، چنانچہ یہود ان کے محکوم ہو گئے۔ موجودہ دنیا میں بھی یہودیوں کی حکومت اسرائیل ہر اعتبار سے عیسائیوں کی ماتحت ہے۔ موجودہ دنیا میں بھی یہودیوں کی حکومت اسرائیل ہر اعتبار سے عیسائیوں کی ماتحت ہے۔ تو حضرت یہیں پہ یہ سورہ اختتام پذیر، کل انشاءاللہ تعالی سورہ جمعہ کی تلاوت آپ کے سامنے کروں گا، اور آپ ذہن میں رکھیے گا انشاءاللہ تعالی ہندوستانی وقت کے مطابق، اس لیے کہ میرا ویڈیو مختلف کنٹری میں بھی دیکھا جا رہا ہے، ہندوستانی وقت کے مطابق یعنی صبح کی نماز میں پڑھتا ہوں اس سے پہلے میں تلاوت کر لیتا ہوں، یہ سمجھ لیجیے، اور صبح کی نماز کے وقت ان بٹوین 6 بجے سمجھ لیجیے، 6 بجے تک میں آپ کی خدمت میں تلاوت قرآن کر کے پیش کر دوں گا۔ آپ بھی تلاوت قرآن مع ترجمہ اور تفسیر کرنے کی عادت ڈالیے، یہ عادت میں شامل کر لیجیے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔